اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من موت ولم یعرف امام زمانہ موت میتۃ جہلیہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واہلک اعداءہم اجمعین۔ گفتگو ہماری معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے سلسلے میں تھی، اور میں نے عرض کیا تھا ایک بہت بڑا عظیم مفصل موضوع ہے، ایک معرفت ہے کا ایک سمندر ہے، بہت زیادہ گفتگو میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے، مختلف جہت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اس جو ہم نے چند گفتگو پہلے بھی کی اور اب جو گفتگو ہے، اس سارا ہمارا محور و مرکز جو ہے وہ دعائے ندبہ ہے۔ یہ دعائے ندبہ وہ دعا ہے جو میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے غم میں پڑھی جاتی ہے، اور میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے اس کی تعلیم فرمائی ہے، اپنے چاہنے والوں کو بتایا ہے کس طریقے سے آپ ہمارے آخری بیٹے کو اور اپنے امام کو ذات حق کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، دعا کر کر، رو کر، التجا کر کر پکاریں۔ امام علیہ السلام کے ظہور کی یہ دعا ہے، تو اس کے مختلف فراز ہیں، مختلف پہلو ہیں، خود اس کے اندر بڑے معارف ہیں کس طریقے سے امام علیہ السلام کو پکارا جائے۔ ایک آخری مثلا جو ایک فراز تھا، اس کی ہم نے گزشتہ جو گفتگو کی تھی اس میں اس کی وضاحت کی تھی، اور بڑے معارف تھے وہاں پہ ہم نے عرض کیے کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام نے اس دعا کو میں فرمایا وَهَبْ لَنَا رَافَتَهُ وَرَحْمَتَهُ، اے میرے اللہ ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کی رحمت اور رافت جو ہے وہ عطا فرما۔ تو اس کے ہم نے ایک بڑا کافی دیر تک قرآن کی آیات بھی ہم لے کر آئے، اور پورا ہم نے کہا کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جائے، کیا اللہ کی رحمت اور ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی رحمت اور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا تھا کہ ثابت ہم نے کیا کہ ایک ہی رحمت ہے، دو رحمتیں نہیں ہیں۔ تو بس ابھی یہ خلاصہ جو ما سبق ہے اس کیسی میں ہو گئے جملے میں عرض کر کے گفتگو کو میں آگے آج لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ یہ ہوا کہ جتنی بھی قرآن کے اندر آیات ہیں جس فعل کا تذکرہ ذکر ایک مرتبہ خداوند متعال نے اپنی طرف بھی دیا ہے، اور پھر اسی فعل کی نسبت رسول کی طرف دی یا ملائکہ کی طرف دی، تو آیا ان آیات میں کیا تضاد پایا جاتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بس جو کچھ ہے اصل وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، اور جو اگر ملائکہ بھی انجام دے رہے ہیں یا رسول انجام دے رہے ہیں یا کوئی اور بھی انجام دے رہا ہے، تو اصل اس کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ذات حق۔ ایک دانا چاہتا ہے کہ ایک نظام ہے میری رحمت، میری رحمت، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، جو کچھ بھی ہے ذات حق کی جو صفات ہیں، جو اس کے کمال ہیں، جو کچھ اس کی صفات ثبوتیہ ہیں، جتنی کمال ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کے وجود مقدس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں سورۃ توبہ کی جو سیکنڈ لاسٹ آیا مجیدہ میں ذات حق نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول جو ہے وہ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو رافت اللہ کی ہے، رحمت اللہ کی ہے، لیکن دنیا میں ہم تک ذات حق کی رحمت جو پہنچ رہی ہے وہ ختمی المرتبہ کے وجود سے پہنچ رہی ہے۔ ہم تک جو ذات حق کی رحمت پہنچ رہی ہے وہ ختم المرتبہ، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء کے وجود مقدس سے آ رہی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے پاس اگر کوئی روایت آتی ہے اور روایت میں ایک نسبت مولا کائنات اپنی طرف دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نسبت قرآن میں اس نسبت کو ذات حق نے اپنی طرف دیا ہے، تو قطعاً ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فوراً پہلے قدم پہ کہیں کہ یہ کیونکہ روایت قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو بس اس روایت کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ جو نسبت دی جا رہی ہے ذات حق کی طرف وہ نسبت کرتے ہوئے وہ جو بھی فعل ہوگا وہ اللہ کا اپنا ہے، وہ مالک ہے، ذات حق مستقل ہے،
لیکن اگر وہی نسبت امیر المومنین یا ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کی طرف خود کسی معصوم نے روایت میں دی ہے تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو مالک اللہ اس صفت کا ہے، اس کرم کا ہے، اس جود کا ہے، وہ ہمارے وجود سے دنیا میں آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ہم وسیلہ ہیں، ہم دروازہ ہیں، ہم راستہ ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بھی یہی ہے، ابھی جو کچھ دنیا میں جو کچھ ذات حق کی صفات ہیں، جو کچھ ذات حق کا جود ہے، کرم ہے، اس کا جو کچھ بھی واسطہ فیض آ رہا ہے، فیض کا مالک اللہ ہے، لیکن جس کن کے وجود سے ہم تک فیض الہی آ رہا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ تو یہ وجہ ہے دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں ایک اور مقام پر، این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ میرا مولا جو زمین و آسمان کو اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے اتصال کیے ہوئے متصل کیے ہوئے جس نے مولا نے، یعنی کیا معنی این السبب، کہاں ہے وہ سبب کہ جو متصل کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو۔ تو اس کے ضمن میں بھی بزرگان اس کی وضاحت فرمائی، عرفاء نے کہا بتایا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے سبب کا، تو فرماتے ہیں یہی معنی ہے کہ جو کچھ بھی فیض ہے اس کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ ہم دنیا تک جو پہنچ رہا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس سے آ رہا ہے۔ تو کتنا میرا کریم امام ہے، جو کچھ بھی فیض ذات حق کا ہے وہ اس طرف سے آ رہا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی اللہ کا، میں یوں عرض کروں، اللہ کے دو ہی نظام ہیں، ایک نظام صعود، ایک نظام نزول۔ جو کچھ وہ نازل کرتا ہے آسمان سے ذات حق کیا نازل فرما رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، بارش آ رہی ہے، حیات آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، انسان کی حیات اس میں ہے، رزق میں ہے، علم ہے، جو کچھ اللہ کی صفات وہاں سے ذات حق آسمان سے نازل کر رہے ہیں، جو کچھ نازل کر رہے ہیں، وہ نازل کرنے کا مالک خود ذات حق ہے، وہ ذات قدوس ہے۔ بارش اللہ برسا رہے ہیں، رزق اللہ دے رہے ہیں، اولاد اللہ دے رہے ہیں، علم اللہ دے رہے ہیں، ساری کے سارے جو کچھ بھی افعال فیض ذات حق کا ہے وہ اس کی طرف سے، لیکن وہ اللہ نے اپنے ایک نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جو چیزیں میرا فیض ہے، جو کچھ چیزیں میں نازل کر رہا ہوں وہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے وجود مقدس کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور ایک نظام یہاں سے ہے، صعود ہے، یہاں سے چیزیں اوپر جاتی ہیں دنیا سے، اس مادہ کی طبیعت میں وہ یہاں سے اوپر کیا جا رہا ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، خمس ہے، جو ہم نیک اعمال کام کر رہے ہیں، یہ ہماری عبادات، یہ ہمارے جو کچھ ہم انجام دیتے ہیں، ان کو اس اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا، یہ بھی امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یعنی جس بندہ میرے مولا کی امامت، ولایت، وصایت کا عقیدہ رکھ کر عمل انجام دیتا ہے، اس کا عمل عند اللہ قبول ہے اور وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس عمل کو وہاں کون لے جائے گا، کون سی شخصیت عند اللہ لے جائے گی؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ بس یہ دو نظام ہے ذات حق کے، اور یہ عین توحید ہے۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس طریقے سے کے لحاظ سے، اس جہت کے لحاظ سے، اس طریقے سے ہمیں ذات حق کے درمیان تم وسیلہ قرار دو۔ بغیر وسیلے کے امکان ہی اصلا نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لا شک ولا ریب، لیکن اس اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور کبھی ہم نے چاہردہ انوار الہیہ کو مستقل ہم قائل نہیں ہوئے کہ یہ مستقل ہیں، بے نیاز ہیں اللہ سے۔ اگر ہم ایسے قائل ہو جائیں یہ بھی شرک ہے اور غلو ہے۔ اور ادھر سے امیر المومنین نے فرمایا ہم اس طریقے کے لحاظ سے تم واسطہ فیض الہی مانو، اور اگر اس طریقے سے تم آپ نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہو، معصوم نے فرمایا فقط اشرکا، پھر بھی آپ شرک کر رہے ہو، مشرک ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا ہماری قدرت کے انکار سے پہلے ذات حق کی قدرت کا انکار آپ کر رہے ہو کہ وہ قادر نہیں ہے اس نظام کو چلانے میں یا ہمیں وسیلہ قرار دینے میں۔ اس کا انکار جب کریں گے تو پھر ہی مشرک بن جائیں گے۔ تو بس نہ دائیں جانا ہے نہ بائیں جانا ہے، راستہ بالکل سیدھا ہے اور باطلہ بالکل آسان ہے۔ یہ بس وہ ایک جملہ تھا جس کے ضمن میں ذات حق نے کہ ہم نے اس جملے کو وضاحت کی۔ تو بس اسی کے سلسلے میں آج گفتگو کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دعائے ندوہ میں بھی جو میں نے تلاوت کیا جملہ، ایک اور جملہ کا این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ میرا مولا،
کہاں ہے وہ میرا آقا، کہاں ہے وہ منجی عالم بشریت کہ جو وسیلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ اس مطلب کو میں بھی واضح کرتا ہوں، کیوں آخر ہم امام علیہ السلام کو یاد کریں، کیوں آخر ہم امام علیہ السلام کو ہر وقت ان کا ذکر کریں، ان کی یاد میں زندگی گزاریں۔ اس کی بزرگان نے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں میرے مولا کی غیبت کے بارے میں یا میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت میں، جنہوں نے بھی کتابیں لکھی، انہوں نے اس کی جہد کو ذکر کیا۔ پہلی جہد یہ کی اول جو ہم سب سے پہلی وجہ ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ بھی وجود ہستی ہے اس ٹائم، جو کچھ وجود ہے دنیا میں، جو نظام ہے، یہ سارا کا سارا جو کچھ نظام چل رہا ہے یہ امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اس روایت کو یہ جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں خود میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کی توقیات میں سے بھی ہے، جسے آل تجاج تبرسی میں مرحوم تبرسی نے ذکر کیا۔ وہ عظیم روایت ہے جس کے بارے میں میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، نحن صنائع ربنا والخالق بعد صنائعنا، فرمایا کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو کوئی بھی مخلوق ہے وہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ اب اس مطلب کو سمجھنا پڑے گا، عرض کیے اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اگر دائیں پھسل جائیں تو مشکل ہے، بائیں جائیں تو مشکل ہے۔ اس مطلب کو سمجھیں، یعنی کیا معنی اس کا، نحن صنائع ربنا والخالق بعد صنائعنا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو خط لکھا تھا امیر معاویہ کو، اس میں بھی میرے مولا علیہ السلام نے یہی امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا، لیکن تھوڑا سا تعبیر میں فرق ہے۔ وہاں بھی فرمایا نحن صنائع ربنا والخالق بعد صنائع لنا، وہاں پہ لنا کا لفظ لے کر آئے مولا۔ تو اس کی بزرگان نے دونوں جملوں کو جو مولا امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے بھی فرمائش ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی فرمائش ہے، بزرگان اس کی وضاحت فرمائی، یعنی کیا معنی اس کا، تو فرمایا اگر یہ نہ ہوتے اصلا ذات حق کسی چیز کو خالق ہی نہ فرماتا، یہ معنی ہے نحن صنائع ربنا والخالق بعد صنائعنا، یعنی یہاں پر یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ ذات حق نے ان چہاردہ انوار الہیہ کو بنایا اس کے بعد اللہ یعنی کہ یہ اللہ سے بے نیاز ہو گئے، خود مستقل طور پر انہوں نے سب کچھ خلق کیا، نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے۔ کبھی بھی ائمہ طہار کو معصومین علیہ السلام کو ہم نے مستقل نہیں ماننا، اگر استقلال کے قائل ہو گئے تو بس معاملہ گڑبڑ ہے، پھر شرک اور غلو کی طرف چلے جائیں گے۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا تو شام میں ایک عالم تھا، وہ لوگوں کو بڑے مناظرے کرتا تھا اور اس کا یہی کہتا تھا، کہتا تھا اللہ نے ہمیں خالق کیا ہے، ہم اس وقت محتاج تھے اللہ کے، لیکن جب ہم دنیا میں آ گئے ہیں اب ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اب ہم غنی ہیں، اور یہ قطعاً غلط ہے، ہم سانس سانس میں اللہ کے محتاج ہیں۔ قرآن میں ذات کیا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، اے لوگو تم سارے کے سارے میری بارگاہ میں فقیر ہو، غنی فقط میری ذات ہے، بس میں غنی محض ہوں، آپ کی ذات فقر محض ہے۔ کوئی بندہ سمجھے اس مطلب کو، یعنی فقر کیا اور غنا کیا۔ یہ دعائیں رجب المرجب کے مہینے میں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں، وَمْنُن بِغِنَاكَ عَلَى فَقْرِي، اے میرے اللہ منت کر، احسان کر اپنے غنا کے لحاظ سے، کیونکہ تیری ذات غنی محض ہے، منت کر ہم گناہگاروں پہ، کیا علی فقری، ہمارے فقیر ہونے پہ اپنی غنا کا لطف کر، کیونکہ میرے اللہ ہمارا وجود عین فقر ہے، آپ کا وجود عین غنا ہے، تیری ذات غنی محض ہے، ہم فقیر محض ہیں۔ عظیم مطلب ہے یہاں پر، اور ہر کوئی فقیر ہے اس کی بارگاہ میں، یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام فقیر نہیں ہے یا ائمہ طہار معصومین علیہ السلام فقیر نہیں، جتنے اس کی بارگاہ میں یہ چہاردہ انوار الہیہ فقیر ہیں اتنا کوئی فقیر نہیں ہے۔ ہم نے فقر کو کہاں سمجھا، جتنا انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محتاج سمجھتا ہے اتنا وہ زیادہ فقیر ہے۔ یہ وجہ ختمی المرتبت خاتم الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء پیغمبر اعظم کا عظیم فرمان فرمایا،
میں فقیر ہوں اور اپنے فقر ہونے پہ میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں اپنے اس فقیر ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ ان انوار الہیہ کو علم ہے کہ کتنے ہم فقیر ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ علیحدہ باعث ہے، علیحدہ بات ہے کہ وہ کیسے فقیر ہیں اور ہم کیسے فقیر ہیں۔ فقر میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ میری بحث اسی میں تھی، میں نے عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام واسطہ فیض الہی ہیں، تو بس یہ سمجھیں وہ ایسے فقیر ہیں اس کی بارگاہ میں کہ بغیر کسی واسطے کے اس کی بارگاہ سے لیتے ہیں، اور ہم ایسے فقیر ہیں اللہ کے کہ ہم ان چہاردہ انوار الہیہ کے وجود سے ہم لیتے ہیں۔ دیکھا کتنا فرق محسوس ہوا آپ کو ہمارے فقر میں اور ان چہاردہ انوار الہیہ کے فقر میں۔ فقیر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، فقیر ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ہیں، لیکن وہ کیسے فقیر ہیں کہ بغیر کسی واسطے کے خود اللہ سے لیتے ہیں، اور ہم کیسے فقیر ہیں، ہم ان انوار الہیہ سے لیتے ہیں۔ یہ فقر کو محسوس کریں۔ تو وہ شخص عرض کر رہا تھا کہ میں میرے مولا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں شام میں ایک بندہ تھا، اس نے یہی اپنا دلیل دی، مدعا پیش کیا، کہا کہ ہم جو ہے بس فقیر نہیں ہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہی نہیں۔ جو لوگ آتے تھے منازعہ کرتا تھا، انہیں شکست دیتا تھا۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام کا بچپن تھا، امام شام میں گئے، امام نے فرمایا کیا تو سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہر روز 5 مرتبہ میں نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہوں۔ معصوم نے فرمایا پڑھ سورہ الحمد کو، سورہ فاتحہ کو۔ اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ جب پہنچا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو معصوم نے فرمایا رک جا، یہ بتا یہ کس سے مدد مانگ رہا ہے اور کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، تو کیوں کہہ رہا نستعین ہو کہ ابھی بھی مدد مانگتا رہوں گا، میں مدد مانگ رہا ہوں، کیوں مانگ رہا ہے؟ یہیں پہ وہ رک گیا، سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ سمجھے اس بات کو کہ جو مولا کائنات نے فرمایا کہ نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناء لنا، اور یا مولا امام زمانہ علیہ السلام کی جو توقیات میں سے ہے جسے تبرسی مرحوم تبرسی نے ذکر کیا، اس کا یہی معنی ہے کہ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا، ہم علت غائی ہیں، کوئی چیز اللہ خلق نہ کرتا، جو کچھ خلق کیا وہ ہمارے وجود کی وجہ سے کیا۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، جو کچھ بھی دنیا میں دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اگر یہ انوار الہیہ نہ ہوتے، اللہ کسی چیز کو خلق نہ کرتا، سب کچھ خلق کیا ان کی وجہ سے۔ یہ معنی ہے این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ میرا مولا امام زمانہ علیہ السلام جن کا وجود کی وجہ سے زمین و آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی جو امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے سلسلے میں بزرگاء عرفاء نے کیا این السبب المتصل بین الارض والسماء کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، یہ سارا کچھ مسخر ہے ان کے لیے، ہے ان انوار الہیہ کے لیے۔ اور یہیں سے میں ایک مطلب اور عظیم الشان معرفت امام زمانہ علیہ السلام پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہی ہے کہ آپ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض، مسخر کر دیا گیا آپ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ ابھی تک تسخیر نہیں ہوئی، کما حقہ، کہاں تسخیر ہوئی ہے؟ یہ تسخیر اس وقت ساری ہوگی جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو اس مطلب کو میں انشاءاللہ آندہ آنے والی اس میں کروں گا، اس کی تسخیر کس سے کیا مراد ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر کس طریقے سے دنیا ہمارے سامنے مسخر ہو جائے گی، اور ابھی کہاں تک ہم تسخیر میں پہنچے ہیں۔ یہ ایک عظیم معرفت کا دروازہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا، انشاءاللہ میں اسے عرض کروں گا۔ ابھی یہاں پر جو میں نے مطلب عرض کیا کیوں آخر ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کروں، تو پہلے بس یہ اس لیے یاد کریں
کہ وجود ہستی جو کچھ بھی اس وقت وجود ہے دنیا میں فقط امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی، یہ پہلی وجہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے یہاں پر جو ہے دنیا ابھی باقی ہے۔ ایک تو پہلا مطلب یہ ہوا کہ کیوں آخر ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں، تو میں نے عرض کیا پہلی دلیل یہ۔ دوسری جو فقہا عرفاء نے بتایا ہے کہ اس لیے ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں کہ دنیا کی بقا امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ اس روایت کو شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے اپنی شریف کتاب اصول کافی میں ذکر فرمایا، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں، اور تمام ہمارے محدثین شیعہ نے اپنی کتب میں اس روایت کو ذکر فرمایا۔ اور مشہور و معروف ایک روایت ہے کہ اگر معصوم نہ ہوں لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ آنکھ کی پلک کے جھپکنے کی دیر تک ختم ہو جائے گا۔ تو بس دنیا کی بقا ابھی بھی اگر زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، اگر ابھی بھی آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، اگر ابھی بھی دنیا اللہ کی مخلوق اس زمین پر چل رہی ہے، تو فقط اور فقط اس وجہ سے ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مقدس ہے۔ عظیم واقعہ نہیں عظیم۔ اگر امام علیہ السلام نہ ہو اس ٹائم، یعنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر، اور عجیب ہے روایت میں جب پوچھا گیا نا تو اس سائل نے پوچھا معصوم سے، یا ابن رسول اللہ یہ جو معنی ہے روایت کہ اگر حجت نہ ہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہر کوئی چیز تباہ ہو جائے گی، کیا اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ اپنی مخلوق پر ناراض ہو جائے گا، نعمتیں ختم کر دے گا؟ معصوم نے فرمایا نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا اصلا ہر چیز ختم ہو جائے گی، زمین اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، آسمان اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، اگر ہمارا آخری بیٹا یا حجت جو بھی معصوم اپنے وقت کا امام نہ ہو۔ تو بس دنیا کی بقا اس پر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، کہاں انسان ہم بشریت سوئی ہوئی ہے، کہاں ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، کہاں ہم امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی شریف بندے کو بندہ ایک گلاس پانی کا پلا دینا، جو شریف بندہ ہوتا ہے ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ لیکن افسوس جن کے وجود مقدس سے آج دنیا کا نظام چلا ہوا ہے، آج اگر زمین اپنی جگہ پر قائم ہے تو امام علیہ السلام کے وجود مقدس کی وجہ سے، آج اگر آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے تو میرے مولا کے وجود کی وجہ سے۔ اور ہم نے کہاں یاد کیا امام زمانہ علیہ السلام کو؟ ہماری محافل، ہماری مجالس، ہماری گفتگو، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے سانس لینے میں کتنے دن میں کتنی مرتبہ ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا؟ کبھی امام کے غم میں ہم نے آنسو بہائے؟ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ جب تک ہم نہیں بیدار ہوں گے، امام علیہ السلام کو نہیں یاد کریں گے، تب تک ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے، اس خدا کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس ذات حق کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے دامن کو تھام لیں۔ دعائے ندبہ میں یہاں فراز ہے، حل علیک یبن احمد سبیل فتلقا، اے فرزند رسول، اے فرزند زہرا، کوئی راستہ ہے کہ آپ سے میں ملاقات کر سکوں؟ میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے کیسے کیسے درد بھرے جملے لکھے ہیں۔ کچھ شیعان علی ابن ابی طالب پڑھے، کوئی میرے مولا کا محب پڑھے تو صحیح۔ حل علیک یبن احمد سبیل فتلقا، اے رسول کے بیٹے کوئی راستہ ہے کہ آپ سے میں ملاقات کر سکوں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں؟ ہیں راستے، بزرگان نے بتائے ہیں۔ پکارے تو صحیح امام علیہ السلام کو، روئیں تو صحیح امام کے غم میں۔ خود امام علیہ السلام وہ مہربان امام ہے، خود مدد فرمائیں گے۔ تو بس دوسری وجہ کیوں آخر امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں، تو دو وجہ ابھی تک میں نے ذکر کی۔ اس لیے یہ سوال ہے کہ کیوں ذکر یاد کریں ہر وقت امام کو؟ تو پہلا یہ، اگر وجود ہستی، یہ جو کچھ دنیا میں نظام ہے، یعنی اس کا ابتدا خالق ہونا اس دنیا کا، وہ بھی امام کی وجہ سے،
اور اس کا بقا ابھی باقی رہنا وہ بھی امام کی وجہ سے عظیم ہے، واقعہ نہیں عجیب ہے۔ ایک دفعہ ذات حق نے جو کچھ خالق کیا وہ بھی ان چہاردہ نوار الہیہ کی وجہ سے، کیونکہ علت غائی ہے، ہر چیز کی آخری علت یہ چہاردہ نوار الہیہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے خلق کیا وہ بھی ان کی وجہ سے۔ اور پھر اس سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آج باقی ہے اور جب تک اللہ کا یہ مشیت نظام باقی رہے گا دنیا، وہ بھی ان کی وجہ سے۔ یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان، دریا، چرند پرند، جو کچھ اللہ کی نعمات تھی ان کی وجہ سے خلق کی، لا شک ولا ریب، ان کی وجہ سے خلق کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ان کی وجہ سے میں نے خالق کر دی، اب بقا میں ان کا وجود ضروری نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عجیب ہے، بقا میں بھی ہر چیز کی حیات کی بقا انہی انوار الہیہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اس سے بڑا مطلب ہے، یعنی آج اگر زمین اپنی جگہ پر ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے، آج اگر زمین سے فصل اگ رہے ہیں، اللہ کی نعمات دنیا مخلوق کھا رہی ہے، وہ بھی میرے مولا کے وجود کی وجہ سے۔ آج اگر فلک پہ سورج طلوع ہوتا ہے، دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، وہ بھی میرے مولا کی وجہ سے۔ آج اگر فلک پہ چاند ستارے ہیں تو وہ بھی میرے مولا کی وجود کی وجہ سے۔ اگر آج فلک سے بارشیں برس رہی ہیں تو وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے۔ آج دنیا اگر زمین سے ٹھنڈا میٹھے پانی پی رہے ہیں تو وہ بھی میرے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کی وجہ سے۔ کہاں ہم نے مولا کو یاد کیا، کہاں اس طریقے سے ہم نے معرفت حاصل کی ہے۔ ہمیں تو دنیا کا کوئی عام سا بندہ کوئی چیز دے دے، ساری زندگی ہم اس کے گیت گاتے رہتے ہیں، ہماری 7 نسلیں اس کے گیت گاتی رہتی ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں یہ دیا ہے۔ بشریت کہاں گم ہو، کہاں ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ چند پیسے مل جائیں، کوئی بندہ دے دے، ساری زندگی اس کے گیت گاتے ہو۔ جس کے سانس بھی لے رہے ہو وہ بھی مولا کے وجود کی وجہ سے، زمین پہ چل رہے ہو وہ بھی مولا کے وجود کی وجہ سے، پانی پی رہے ہیں وہ بھی امام کے وجود کی وجہ سے، فصلیں کھا رہے ہو وہ بھی امام کے وجود کی وجہ سے۔ اصلاً وجود ہر چیز کی حیات کی بقا کا نام ہے میرا وقت کا امام۔ اللہ اکبر۔ مولا ہمیں توفیق دے، تیرا عرفان ہم حاصل کر سکیں، کیونکہ آپ کا عرفان جب حاصل ہو گیا ہم ذات حق کے قریب عبد بن جائیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے، حقیقی عبودیت کے مراحل کو طے کریں گے، کیونکہ آپ دروازہ ہے میرے مولا، آپ زینہ ہے۔ جس نے آپ کو چھوڑ کر اس اللہ کو سجدے کر رہا ہے وہ اللہ کو سجدے نہیں کر رہا، وہ تو غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب علل الشرائع میں اس روایت کو ذکر کیا کہ جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بغیر ذات حق کو سجدے کرتا ہے فقد عبد غیر اللہ، وہ اللہ کو نہیں اللہ کے غیر کو سجدے کر رہے ہیں۔ مولا دروازہ آپ ہیں، باب اللہ ہیں، اللہ کے دروازے تک، اللہ کی ذات تک پہنچانے کا وسیلہ آپ ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ بقا ہے، ہر چیز کی بقا اسی میں ہے۔ تو اگر ہم اس جید کے لحاظ سے، اس فکر کے لحاظ سے، اس سوچ کے لحاظ سے امام کی معرفت کو حاصل کریں، بڑا فرق آ جائے گا ایک سادہ معرفت میں اور ایک اس لحاظ سے جو میں نے بندے نے عرض کیا ہے۔ ہمارے معرفت کا پاس یہی آخری دروازہ ہوتا ہے، جی کیا جانتے ہیں امام علیہ السلام کو؟ یہ جانتے ہیں کہ فلاں امام کے بیٹے ہیں، امام کی والدہ ماجدہ کا یہ نام ہے، ولادت اس ہجری میں ہوئی، اس مہینے میں ہوئی، شہادت یہ ہوئی، یہ ہماری معرفت ہے۔ معرفت امام زمانہ، کیونکہ ان کا عرفان جتنا زیادہ ہوتا رہے گا اتنا عرفان حق ذات حق ہوتا جائے گا۔ کیوں فضائل آل محمد پڑھے جاتے ہیں؟ اس لیے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ ان سے عشق کریں۔ جب عشق انسان کو ہو جائے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ویسے ہی کام کرتا ہے جس سے عشق کرتا ہے، نہ کہتا ہے میں ایسا کام کروں کہ جیسا وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی کوشش کرتا ہے کہ جیسے عشق کروں اسی کے ساتھ ہو۔ تو بس عشق اس لحاظ سے فضائل پڑے جاتے ہیں کہ ان کے عشق کریں، جب عشق ہو جائے گا پھر ہر وہ کام کریں گے جو یہ 14 انوار الہیہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں اور بھی اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل